سبزگین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس نے شکار کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کے ہمراہ گھاس چر رہی تھی۔ معاصر ملک کے مصنف کے مطابق سبزگین کے بیٹے محمود نے اپنے باغ کے اندر ایک نہایت عالیشان گھر تعمیر کروایا اور ایک نہایت پرتکلف دعوت میں اپنے والد کو مدعو کروایا۔ سمرقند کے شاہد نظام اورازی نے اس بارے میں مشاہدہ کیا ہے کہ محمود کے تعمیر کردہ تمام عالیشان محلوں میں سے کسی ایک کا بھی کوئی ایک پتھر بھی باقی نہیں بچا، لیکن اس کی شہرت کی عمارت ابھی تک وقت پر حاوی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، محمود غزنوی کی سیریز میں یہ ایک نیو ویڈیو ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ جس نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیے اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ محمود غزنوی نے اگست 1001 میں 10,000 منتخب گھڑ سوار فوج کے ساتھ اس نے غزنی سے پشاور کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ یہاں پر لاہور کا راجہ جے پال 12,000 گھڑ سوار، 30,000 پیادے فوج اور 300 ہاتھیوں کے ہمراہ اس کے مد مقابل کے لیے میدان میں آیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایک خون ریزہ جنگ شروع ہو گئی۔ ہندو بڑی بے باکی اور بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن آخر کار انہیں محمود کے گھڑ سواروں کے سامنے پسپا ہونا پڑا اور شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان جنگ میں ان کے 5,000 سپاہی مارے گئے۔ محمود نے جے پال اور اس کے 15 بڑے سرداروں کو قیدی بھی بنا لیا۔ اس فتح سے محمود کو بہت زیادہ شہرت اور دولت حاصل ہوئی۔ مال غنیمت میں ہیرے جواہرات سے مزین 16 ہار بھی محمود کے قبضے میں آئے، جو صرف اور صرف جے پال ہی زیب تن کیا کرتا تھا۔ ان کی قیمت تقریباً 86,000 پاؤنڈ تھی۔ اس کامیابی اور فتح کے بعد محمود نے اپنا سفر بھٹنڈا کی طرف شروع کر دیا۔ وہاں جا کر بھٹنڈا کے قلعے پر بھی حملہ کیا اور وہاں بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ آئندہ موسم بہار میں اس نے جے پال کو اس شرط پہ رہا کر دیا کہ وہ اسے سالانہ خراج ادا کرے گا، لیکن اس نے پنجاب کی طرف پیش قدمی کے دوران مخالفین کرنے والے افغان سرداروں کو تعطیل کر دیا۔ ضعیف ہندو راجہ جے پال محمود سے حاصل ہونے والی شکست اور شکست سے حاصل ہونے والی ذلت کو محسوس کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو حکومت کرنے کا نااہل سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے اننگ پال کی حمایت میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی تیار کردہ چتا پر اپنے دیوتاؤں کے لیے اپنی قربانی پیش کر دی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے 1004 میں سیستان سے فوجی مہم سے واپس آنے کے بعد دیکھا کہ ہندوستان سے مکمل طور پر خراج حاصل نہیں کیا گیا۔ لاہور کے راجہ اننگ پال نے اپنا حصہ ادا کر دیا تھا اور بھاٹیا کے راجہ بیجی رائے نے اپنا حصہ روک لیا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ سخت تلخ لہجہ استعمال کرنے کے بعد ان کے گورنروں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنے لگا تھا، جنہیں محمود غزنوی نے ہندوستان میں تعینات کیا تھا۔ محمود ملتان کے راستے راجہ کے علاقے میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ بھاٹیا کو ایک بلند فصیل سے قلعے میں بند کیا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد ایک گہری اور کشادہ خندق ہے۔ راجہ نے اپنی راجپوت فوج کو ایک جنگ کے مطابق ترتیب دیا اور ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ اس قدر بے باکی سے لڑے کہ لگاتار 3 دنوں میں کئی
جڑپوں میں مخلص ذکر پسپا ہو گئے۔ تمام مضبوط مورچوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں کو اس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب میدان جنگ کو چھوڑنے لگے تھے۔ آخر کار چوتھے روز محمود غزنوی نے اپنی فوج کے سامنے اپنا سر مکہ مکرمہ کی طرف کر کے سجدے میں گرا لیا اور اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے لگا۔ اس نے چلا کر کہا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتح کی بشارت دے دی ہے۔ اس کے بعد اس نے بذات خود ایک بہت بڑے حملے کی قیادت کی۔ سپاہیوں کے زبردست نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلمان اتنی بہادری کے ساتھ لڑے کہ دشمن فوج کو دروازوں تک، شہر کے دروازوں تک دھکیل دیا گیا۔ اگلی صبح بھاٹیا کے قلعے کو مکمل طور پر مسور کر لیا گیا اور صرف 4 دنوں میں ہی باقی ساری خندقوں کو بھی بھر دیا گیا تھا۔ بیجی رائے نے جب یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو قائم رکھنا ناممکن ہو گیا تو اس نے قلعے کو خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دفاع کے لیے ایک مختصر چھونی کو وہاں چھوڑنے کے بعد اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ دریائے سندھ کے قریب اگے ایک جنگل میں آ کر پناہ لے لی۔ محمود کے دستوں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے مورچوں پر حملہ کیا اور اسے تنگ گھاٹیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بہترین دوست اس راجا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اب یہ پکڑا جانے لگا ہے، یہ قیدی بننے لگا ہے، تو اس نے اپنی تلوار سے ہی اپنی جان لے لی اور قتل ہو گیا۔ اس کے بے شمار سپاہی جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے آقا کی موت کا بدلہ لیں گے، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ ایک حملے کے ذریعے ہی بھاٹیا پر قبضہ کر لیا گیا۔ 280 ہاتھی، بے شمار غلام اور دیگر مال غنیمت بادشاہ کے ہاتھ لگا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے غزنی کی طرف واپس لوٹا۔ ملتان کے پہلے مسلمان حکمران شیخ حمید سعدی نے امیر سبستگین کی پہلے ہی اطاعت کر لی تھی، جو کہ محمود غزنوی کے والد صاحب تھے، اور انہیں خراج بھی ادا کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ناصر کا بیٹا اور اس کا پوتا ابو الفاتح داؤد غزنی کا متعین رہا، لیکن 1005 میں اس نے لاہور کے راجہ اننگ پال سے ساز باز کر کے اطاعت کا جوا اتار پھینکا۔ اب محمود نے ملتان کو دوبارہ فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، لہذا موسم بہار کی آمد میں ہی اس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس مقام کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ پشاور کے پہاڑوں میں اننگ پال کی فوجوں سے اس کی فوج کا مقابلہ ہوا، لیکن غزنی کی فوجوں نے اسے شکست سے دوچار کر دیا اور دریائے چناب کے کنارے پر سودرا کے قصبے تک ان کا تعاقب بھی کیا۔ اننگ پال اپنے دارالحکومت کو چھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ محمود بٹنڈا کے راستے سے ملتان کی طرف بڑھا اور 7 روز کے اندر اندر اس کا اچھے طریقے سے محاصرہ کر لیا۔ آخر کار داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس وعدے پر معافی بھی دے دی گئی کہ وہ سالانہ 20,000 طلائی درہم خراج ادا کرے گا۔ ہو سکتا تھا کہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں اپنا قیام طویل کر لیتا، لیکن اس کے سسر اور کاشگر کے بادشاہ علی خان کی طرف سے اس کے مغربی علاقوں پر حملے کے باعث اس نے ہندوستان کے معاملات ایک ہندو شہزادے سیوک پال کے سپرد کیے، جو پشاور کے حاکم ابو علی کے اثر و رسوخ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ کو نیو ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔